مولانا سب سے پہلے تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا، اس دور کے اندر پچھلا دور ہمارا گزرا پرنٹ میڈیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر ایک ہمارے اکابرین کا جو 1400 صدیوں تک کا دور گزرا، وہ ایک دور گزرا تھا ہمارا پرنٹ میڈیا کا، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے پرتوں پر، پتھروں پر، مختلف چیزوں پر ہوتے تھے، کاغذ پر قرآن مجید، احادیث مبارکہ، دیگر چیزوں کو لکھا جاتا رہا۔ اس کے بعد ایک دور آیا جس میں آڈیو ریکارڈنگز آ گئیں، ٹیپیں آ گئیں۔ اس کے بعد پھر اب یہ دور پچھلے عرصے سے 10-20 سال سے اس کو الیکٹرانک میڈیا کا دور کہا جاتا ہے، جس میں ویڈیو کیمرے ہیں اور دیگر چیزیں ہیں، ٹیلی ویژن ہیں، انٹرنیٹ، خصوصاً اس دور کے اندر جو میڈیا کے ذرائع ہیں وہ زیادہ ہیں۔ تو اس دور کے اندر میڈیا کی ضرورت اور اہمیت اسلام کے حوالے سے، ہم مسلمانوں کے حوالے سے وہ کیا ضرورت اور اہمیت ہے، اس میں کیا مسلمانوں کو کرنا چاہیے اور میڈیا کی کیا اہمیت ہے، اور ہمیں اس حوالے سے مسلمانوں کو کیا کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متین صاحب، جو بات آپ نے ارشاد فرمائی اس کے سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اسلام دین اپنی حقیقت کے اعتبار سے حضرات انبیاء علیہ السلام میں ایک ہی رہا ہے، اور عقائد اور اخلاقیات میں تمام انبیاء علیہ السلام متفق ہی رہے ہیں، اور دین کا تیسرا شعبہ جو عبادات کے متعلق ہے اس میں گاہے گاہے تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ بنیادیں ہیں، خاص طور پہ عقائد، جن کے بارے میں کبھی بھی کوئی ترمیم یا اضافہ نہیں کیا جا سکتا، اور ایک یہ ہے کہ اس دین کے لیے دلائل اور اس دین کے لیے حالات کی تبدیلی کے ساتھ معاشرے میں، زمانے میں جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں ان کو ان کے ساتھ کیسے ملایا جائے۔ تو یہ چیزیں ہر دور میں بدلتی رہی ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ کوئی ان کے سامنے یہ عقلی مباحث کرے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کیا ہے۔ وہ سیدھے سادے حضرات تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ ان کے لیے کافی تھی۔ جب فلسفے کا ابتدائی دور اسلام میں آیا تو اس وقت علم کلام کی ضرورت پیش آئی۔ اب علم کلام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے بالکل آغاز میں ایسی نفرت تھی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس قبیلے میں علم کلام کے لوگ مل جائیں ان کو جوتوں سے مارو۔ لیکن پھر ایک وقت آیا جب اسی علم کلام اور فلسفے کو علماء نے پڑھا، اور انہوں نے یہی ہتھیار جو دین کے خلاف استعمال ہو رہا تھا ان دشمنوں کے ہاتھ سے لے کے، اور اس ہتھیار کے ذریعے اسلام کا دفاع کیا، اور دشمنوں پر اسی ہتھیار کے ذریعے حملے کیے۔ پھر آپ آگے چلے جائیے، پھر ایک دور آ گیا۔ اسپین میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکمرانوں نے اہل علم سے کہا کہ لوگوں میں جو رعب اور دبدبہ حکومت کا ہونا چاہیے وہ نہیں رہا، اور قضات اور جو بھی عدالت فیصلے کرتی ہے، قاضیوں کا اتنا رعب نہیں رہا، تو معاشرے کا نظم و نسق خراب ہو رہا ہے۔ تو اس کا کیا کیا جائے؟ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مجسمہ سازی اسلام میں ہمیشہ حرام رہی۔ اس وقت کے جو مالکی فقہا تھے ان سب نے یہ فتوے دیے اسپین میں کہ قضات کے اور حکمران جو ہیں ان کے بڑے بڑے مجسمے تراشے جائیں، اور ان مجسموں کو ہر چوراہے پر لگایا جائے، عدالت کے باہر لگایا جائے، تاکہ لوگ جو گزرتے ہوئے دیکھیں ان پر ہیبت طاری ہو کہ امیر المومنین کون ہے، حاکم وقت کون ہے، قاضی کون ہے، اور اس کی بات ہمیں ماننی۔ انہوں نے فتوے دیے۔
اور اس پہ ہم نے ایک مضمون بھی لکھا ہے جسے آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس میں حوالے بھی دے سکتے ہیں. ہم نے اس کے آخر پر بھی یہی علمی بات کی ہے کہ ہمیں علماء کرام کی خدمت میں، مفتیان دین متین کی خدمت میں یہ عرض کرنا تھا کہ وہ جو مجسمہ سازی اس وقت علماء نے جائز قرار دی تھی، اس کی آخر وجہ کیا تھی؟ وقت بدل گیا، حالات بدل گئے، تقاضے بدل گئے. جب میڈیا شروع ہوا تو پھر بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ اہل علم میڈیا پہ آئیں یا نہ آئیں، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ ایک غلط چیز میڈیا پیش کر رہا ہے اور یہ صحیح چیز ہے. اس وقت تک بات اتنی گمبھیر نہیں تھی. گمبھیر اس وقت زیادہ ہوئی ہے جب دین کے نام پر لوگ میڈیا میں آنے لگے ہیں اور دین ہی کے نام پر بے دینی پھیلانے لگے ہیں. اب ہمارا واسطہ صرف کفر سے نہیں رہا کہ کفر اور اسلام دونوں الگ الگ تھے، میڈیا میں بھی بالکل الگ تھے. اب ہمارا واسطہ کفر کے ساتھ ساتھ ان منافقین سے بھی پڑ گیا ہے جو دین کا نام لے کر دین ہی کے نام پہ عقائد، اعمال، اخلاقیات، ہر چیز کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح دین کے نام پر، دین ہی کا نام لے کے مسلمانوں کو گمراہ کریں. تو اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ علماء کرام میڈیا کو اپنائیں اور اسی ہتھیار سے لے کے، ان کے ہاتھ سے لے کے، اور دین کا دفاع کرے اور اسلام کو پھیلا. لیکن علماء کا بھی اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ کسی غلط چیز کو، غیر شرعی چیز کو آپ اسلام کی تبلیغ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. جیسے کہ وہ کچھ مثالیں دیتے ہیں کہ کیونکہ بہت سارے لوگ چوری اس لیے کریں کہ دولت مندوں کی دولت لوٹ کے وہ غریبوں میں بانٹ دیں. تو یہ وہی فلسفہ ہوا کہ آپ کام تو اچھا کر رہے ہیں لیکن آپ طریقہ غلط اختیار کر رہے ہیں. تو اس کا آپ کیا؟ ایسے نہیں ہے بھائی. جن علماء کرام کا یہ موقف ہے ان کی رائے سر آنکھوں پہ، لیکن دوسری طرف بھی علماء کرام ہیں، ان کی بھی رائے ہے، جن میں سے ہم جیسے لوگ بھی شامل ہیں. تو اس میں لڑائی جھگڑے کی کیا بات ہے؟ صرف یہ کہنا چاہیے کہ علماء امت کی آراء اس مسئلے میں مختلف ہیں. کچھ حضرات ہیں جس کو درست نہیں سمجھتے، ان کے پاس بھی دلائل ہیں، اور کچھ ہیں جو درست سمجھتے ہیں، ان کے پاس بھی دلائل ہیں. ہر کوئی اپنا اپنا کام کرتا رہے. تو عام عوام جو ہیں، جب دیکھیں ہم فقہ حنفی کے پیروکار ہیں، اب فقہ حنفی میں اب اس وقت کچھ علماء اس کے حق میں ہیں، میڈیا کے حق میں، ویڈیو کے حق میں، کچھ اس کی مخالفت میں ہیں. تو اب ایک ہی فقہ کے اندر دو مسائل میں دو مختلف راہیں جاری ہیں. تو عوام اس میں کیا فیصلہ کریں گے؟ وہ کیسے سمجھیں گے کہ کون ٹھیک ہے، کون غلط ہے، کس کو ماننا چاہیے اور کس کو نہیں ماننا چاہیے؟ ہم ایک چھوٹا سا قصہ آپ کو سنائیں. مسلمانوں کی حکومت جب ہندوستان میں ختم ہوئی تو نوٹ نیا نیا جاری ہوا. اس سے پہلے مسلمان سونے اور چاندی کے سکوں کے عادی تھے، اور جب نوٹ جاری ہوا تو علماء کرام میں یہ بہت مباحث ہوئیں کہ نوٹ جو ہے اس کی حیثیت کیا ہے، اور کیا اس پر زکوٰۃ ہو جائے گی، اس کے ذریعے جو زکوٰۃ نافذ کریں گے، دیں گے کسی کو، وہ ہو جائے گی. بہت سے فقہی سوالات اٹھے، اور الحمدللہ اس وقت کے علماء کرام بھی غافل نہیں تھے. ایک نئی چیز آئی تھی، انہیں ان مسائل کا حل تلاش کرنا تھا. تو دلی میں فیصلہ کن گفتگو کے لیے تفسیر حقانی کے جو مصنف ہیں محمد عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی صدارت میں اجلاس ہوا، اور لوگوں نے تقریریں شروع کی کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، ایسا ہے، نوٹ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. تھوڑی دیر کے بعد مولانا نے پوچھا میزبان سے کہ کیا کھانا آ گیا؟ تو جو صاحب تقریر کر رہے تھے انہیں بہت ناگوار گزرا، اور ان کا مولانا اتنی علمی بحث ہو رہی ہے اور آپ اتنے بڑے علماء کرام میں سے، اور آپ کھانے کی بات کرتے ہیں، امت کا مسئلہ سامنے. مولانا فرمایا اپنی گفتگو جاری رکھیے. کچھ دیر اور گزری تو پھر مولانا نے پھر پوچھا کھانا آ گیا؟ تو انہوں نے پھر یہی کہا. لوگوں نے کہا حضرت آپ کھانے کی گفتگو کرتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نوٹ کا مسئلہ، اس پہ بحث ہونی چاہیے. آخر تھوڑی دیر بعد پھر مولانا نے جب کھانا آ گیا تو سب سے کہا کہ آئیے اور کھانا کھائیے. تو لوگوں نے کہا مولانا کوئی فیصلہ، کچھ چیز؟ تو مولانا فرمانے لگے میاں کھانا کھاؤ چپ کر کے اور اپنے گھروں کو واپس جاؤ، ہم کچھ بھی کر لیں نوٹ چل کے رہے گا.
بجائے اس کے کہ ہم عوام کو کہیں کہ ادھر آؤ یا ادھر آؤ، عوام پہ اسے چھوڑ دیجیے. ہم اپنی اپنی رائے بیان کر دیں کہ ہم اسے درست سمجھتے ہیں، دوسرے علماء کرام اسے غیر درست سمجھتے ہیں. یہ سارا بحث مباحثہ چند سالوں میں ختم ہو جائے گا، اور میڈیا، الیکٹرانک پرنٹ یہ غالب آ کر رہے گا، کوئی نہیں اسے روک سکتا. بہت شکریہ. شکریہ آپ کا. السلام.